اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو دوسرا لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اور ہماری کلاس BScs2 ہے، سبجیکٹ ہمارا پرنسپل اکاؤنٹنگ ہے، اور اس میں آج ہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ وہ ہے ڈفرینس بٹوین اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ، ڈبل انٹری اینڈ سنگل انٹری سسٹم، ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشن، ٹائپ آف بزنس ایکٹیویٹیز، ٹائپس آف بزنس ٹرانزیکشنز۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ میرا نام پروفیسر دلشاد احمد ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف۔ تو ہمارا ٹاپک پہلا ہے ڈفرینس بٹوین اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی سا فرق ہوگا، لیکن اس میں کافی سارا فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بک کیپنگ جو ہے مینس دی ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشن، ریکارڈ میکنگ فیس اکاؤنٹنٹ، اٹ از اونلی اے اسمال فیلڈ آف اکاؤنٹنگ۔ بک کیپنگ جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے لین دین کو ریکارڈ کرنے کا، لیکن اس میں جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کا ایک فیس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ایک سمپل جو ہے ایک اسمال فیلڈ جو ہے اکاؤنٹنگ کا کہہ سکتے ہیں، مکمل فیلڈ اس کو نہیں کہہ سکتے، جبکہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ایک مکمل فیلڈ ہے۔ اور کہتے ہیں اکاؤنٹنگ انکلوڈز ناٹ اونلی دی مینٹیننس آف اکاؤنٹنگ ریکارڈ بٹ آلسو دی ڈیزائن آف ایفیشینٹ اکاؤنٹنگ سسٹم، دی پرفارمنس آف آڈٹ، دی ڈیولپمنٹ آف فورکاسٹس، انکم ٹیکسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف اکاؤنٹنگ انفارمیشنس۔ یعنی اکاؤنٹنگ جو ہے اس میں نہ صرف جو ہے وہ مینٹیننس اکاؤنٹ کے جو ہے وہ مینٹیننس اکاؤنٹنگ کو یعنی اکاؤنٹ کے ریکارڈ کو مینٹین کرنا، بلکہ اس کے اندر مؤثر قسم کے اکاؤنٹنگ کا نظام شامل ہے، جس میں یعنی جانچ پڑتال کی پرفارمنس ہے، یعنی اکاؤنٹنگ کی آڈٹ، اکاؤنٹس کی بک کی آڈٹ کی جاتی ہے، اسی طریقے سے فورکاسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں اور ڈیسیژن میکنگ میں بھی بدل جاتی ہیں، انکم ٹیکس کے لیے گوشوارے تیار کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے دیگر جو ہے اکاؤنٹنگ کی معلومات کا تبادلہ خیال بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یعنی ہمارے پاس ایک ڈبل انٹری سسٹم ہوتا ہے، ایک کہتا ہے سنگل سسٹم انٹری، ان دونوں میں فرق ہم واضح کرتے ہیں۔ ڈبل انٹری سسٹم جو ہے اس میں دونوں اسپیکٹس جو ہے کاروبار کے تعلق کیا جاتا ہے، جبکہ سنگل سسٹم میں صرف ایک اسپیکٹ درج ہے، دوسرا اسپیکٹ درج نہیں کیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈبل انٹری سسٹم میں ایک کمپلیٹ ریکارڈ ہے، جبکہ سنگل سسٹم میں ایک مکمل ریکارڈ نہیں ہے۔ اس طرح ڈبل انٹری سسٹم جو ہے اس میں تمام عارضی اکاؤنٹس اور پرماننٹ اکاؤنٹس تو سارے کے سارے درج کیے جاتے ہیں، جبکہ سنگل سسٹم میں صرف پرماننٹ ریکارڈ درج کیے جاتے ہیں، لیکن عارضی ریکارڈ درج نہیں کیے جاتے۔ اسی طریقے سے ڈبل انٹری سسٹم کے اندر انکم اسٹیٹمنٹ تیار کی جاتی ہے، اور کسی حد تک جو ہے ممکن ہے کہ اس سنگل سسٹم میں بھی انکم اسٹیٹمنٹ تیار کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ڈبل انٹری سسٹم کے اندر بیلنس شیٹ تیار کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، ٹرائل بیلنس بھی تیار کی جاتی ہے، لیکن ٹرائل بیلنس پہ مکمل ریکارڈ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر ٹرائل بیلنس تیار نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے ڈبل انٹری سسٹم کے اندر جو کہ مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر بیلنس شیٹ بھی تیار کی جاتی ہے، اور جبکہ سنگل انٹری سسٹم کے اندر چونکہ مکمل ریکارڈ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر بیلنس شیٹ تیار نہیں کی جا سکتی۔ نیکسٹ آتے ہیں ہمارا کائنڈز آف بزنس آرگنائزیشن۔ تو کاروبار کی تنظیموں کے لحاظ سے بھی کاروبار کی قسمیں ہیں، تو لہٰذا ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ کس قسم کی اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے، کس کے آرگنائزیشن کیا ہے۔ تو ہمارے پاس تین طرح کے آرگنائزیشن ہیں۔ پہلے ہے سول پروپریٹرشن، اکیلا واحد ملکیتی کاروبار۔ واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس میں ایک ہی مالک ہوتا ہے، اور وہی اکیلا کاروبار کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسری قسم میں کاروبار کی وہ پارٹنرشپ۔ تو پارٹنرشپ ایک ایسا کاروبار ہے جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ ممبر ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے عام ہمارے پاس قانون کے مطابق جو ہے یعنی
2 कम से कम हिस्सेदार हों पार्टनरशिप के और ज़्यादा 20 हिस्सेदार, लेकिन बैंकिंग में जो है ये 10 की हद तक जो है महदूद कर दिया गया है। इसमें कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन एक बड़े कारोबार कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सेदार हों, तो लिहाजा एक कॉरपोरेशन के अंदर कम से कम जो है हिस्सेदारों की हद वो 7 है और ज़्यादा से ज़्यादा पर कोई हद नहीं है, यानी उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में भी इसके अंदर हिस्सेदार हो सकती हैं। और मकसद चूँकि मुनाफा कमाना होता है, इसलिए इतने ज़्यादा लोग उसमें हिस्सेदार शामिल होंगे उतना ज़्यादा उनकी आमदनी बढ़ेगी। नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कि कारोबार की एक्टिविटी यानी को किस तरीके से कारोबार करते हैं, कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं कारोबार। इसमें जो हमारे पास जो है 3 तरह की जो है सरगर्मियाँ हैं। पहली है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी फार्म माल को लेना और उसको मुकम्मल अशिया जो है तैयार करके फिर मार्केट में फ़रोख्त करना। पहली है कि जैसे जनरल मोटर है, ये फार्म माल ख़रीदती है और मुकम्मल अशिया बेचती है। ऐसे पेप्सी कोला है, फिलिप्स है, इंटेल है, तो ये सारी की सारी कंपनी जो है ये फार्म माल ख़रीदती हैं और फिर मुकम्मल जो है अशिया जो है वो मार्केट में फिनिश पर बेचती है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दूसरा है, इसके अंदर जो है वो अशियाएँ खरीदी जाती हैं और अशियाएँ बेची जाती हैं। कोई अशिया पैदा नहीं की जाती, ना उसमें कोई प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे जनरल स्टोर है, वहाँ पर जो है अशिया वो खरीद कर लाते हैं और हमें बेचती हैं आम कस्टमर को। ऐसे मेडिकल स्टोर हैं, क्लास स्टोर है, ऑटो स्टोर है, या ग्रोसरी स्टोर है, या मेडिसिन हैं, या ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप्स हैं, ये सारी की सारी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग जो है नहीं बल्कि मर्चेंडाइजिंग जो है वो हमारे कारोबार है। अब आते हैं कि सर्विस बिजनेस, थर्ड वन जो है जो थर्ड सर्विस बिजनेस है, यानी खिदमत बहम पहुँचाना। तो डेवो कंपनी है, ये ट्रांसपोर्टेशन की खिदमत से दे रही है। होटल जो हैं वो एंटरटेनमेंट की जो है खिदमत दे रहे हैं। हॉस्पिटल जो है वो हमें सेहत के लिए हमारी खिदमत पहुँचा रहे हैं। ऐसे लॉजिंग है, ऐसे चार्टर्ड फर्म्स हैं, तो ये सारी के सारे मुख्तलिफ अंदाज हैं। या लॉ फर्म्स हैं, तो ये हमारी मुख्तलिफ तरीके से ये हमारी खिदमत अंजाम दे रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कि कारोबार की जो लेन देन है उसकी भी किस्में। अब लेन देन भी 2 तरह के होते हैं। पहला है जो है कि कैश ट्रांजैक्शन, यानी नकद लेन देन, नकद पैसे देंगे और नकद माल ख़रीदेंगे, ये इसको हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी हम पैसे देते हैं और माल हमारे पास आ जाता है। और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये वो ट्रांजैक्शन होती है कि जिसमें हम माल खर्च नहीं करते बल्कि हमारे जो है एक हमारे एतमाद पर जो है आने वाले वक्त के लिए एक वादा पर हम माल खरीदते हैं और जब वो वादा पूरा हो जाता है तो फिर हम उनको पेमेंट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस लेसन। नेक्स्ट lecture we shall discuss the finance statements and accounting sector. Thanks.